ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ اذان شرعی جو آج اذان دی جاتی ہے، یہ الفاظ کوئی پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ انہوں نے سنے خواب میں۔ اس کے بعد ایک ہی نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خواب میں آئے، تو حضرت عمر آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ الفاظ پکارے جائیں مسجد سے، زور سے پکارے جائیں اور لوگوں تک یہ آواز چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب کی زبان سے کلام فرماتا ہے، الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ حضرت عمر کا جو مشورہ ہوا کرتا تھا وہ اکثر قرآن کی وحی یا اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری اس کے موافق ہوتا تھا، بعد میں آیتیں اتر جاتی تھی اسی طرح کی۔ تو یہ مشورہ طے پایا کہ اب یہ الفاظ بولے جائیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو بلایا اور کہا، جو تم نے خواب میں الفاظ سنے ہیں یہ بلال کو سکھا دو۔ اس وقت نمازوں کے لیے یہ اہتمام نہیں تھا کہ بلایا کیسے جائے لوگوں کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور نے طلب کیا اور مشورہ لیا۔ کسی نے کہا ایک بڑی آگ جلا دی جائے اور آگ دیکھ کر کے لوگ نمازوں کے وقت میں آ جائیں گے مسجد کی طرف، پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے بلانا ہے۔ تو پھر کسی نے یہ کہا کہ سیپ بجائی جائے گی، ناقوس جس کو کہتے ہیں باجا، اس کی آواز سے لوگ جو ہے سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں پسند نہیں فرمائے، مشرکین کے طریقے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بلال سے کہا، ایک کام کرو، ہر نماز کے وقت تم محلوں میں چلے جاؤ اور زور سے آواز لگاؤ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں محلوں میں جاتے تھے، الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، یہ کہتے تھے اور لوگ سمجھ جاتے نماز کا وقت ہو گیا، آ گئے۔ یہ پہلے نمازوں کو بلانے کا طریقہ تھا ابتدائے اسلام میں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ اذان شرعی جو آج اذان دی جاتی ہے، یہ الفاظ کوئی پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ انہوں نے سنے خواب میں۔ اس کے بعد ایک ہی نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خواب میں آئے، تو حضرت عمر آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ الفاظ پکارے جائیں مسجد سے، زور سے پکارے جائیں اور لوگوں تک یہ آواز چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب کی زبان سے کلام فرماتا ہے، الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ حضرت عمر کا جو مشورہ ہوا کرتا تھا وہ اکثر قرآن کی وحی یا اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری اس کے موافق ہوتا تھا، بعد میں آیتیں اتر جاتی تھی اسی طرح کی۔ تو یہ مشورہ طے پایا کہ اب یہ الفاظ بولے جائیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو بلایا اور کہا، جو تم نے خواب میں الفاظ سنے ہیں یہ بلال کو سکھا دو، اس لیے کہ وہ بلند آواز والے ہیں، اونچی آواز والے ہیں۔ اب ان کو یہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے، پھر زندگی بھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے الفاظ پکارتے رہے، اور وہ اذان کی آوازیں آج بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہیں اور صبح قیامت تک گونجتی رہیں گی۔ اور ایک باتیں کی بات میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے جب اذان نہ ہو رہی ہو۔ پوری دنیا میں ٹائم ڈیفرنس ایسا ہے کہ یہ اذان کے اوقات اگر آپ دیکھیں گے تو فجر کا وقت انڈونیشیا سے شروع ہوا، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد دوسرے ملک میں، اس کے بعد تیسرے ملک میں، پھر چوتھے ملک میں، یہ گھومتے گھومتے اذان جو ہے 24 گھنٹے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو ہی رہی۔
اللہ نے نظام ہی پوری کائنات کا ایسا بنایا ہے کہ فجر ہمارے یہاں ہے تو کسی کے یہاں ظہر ہے ابھی. آج ہمارے یہاں فجر ہے, ابھی باہر ملک میں UK سے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم تراویح پڑھ کر کے بیٹھے ہیں. ان کے ہاں تراویح ہو رہی ہے, کسی کے ہاں ابھی افطار ہو رہی ہے, لیکن اذان کی آواز گونج رہی ہے ہر جگہ. ابھی میرے عزیزو, یہ اذان کی ابتدا پہلی ہجری میں ہوئی. اس کے بعد اور ایک اہم چیز جو پہلی ہجری میں ہوئی, نمازیں. میں آپ کو بتاؤں, شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو, یہ جو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ سب 2 رکعت فرض تھی. فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت, مغرب کی 3 ہی تھی, عشاء کی بھی 2 رکعت فرض تھی. 2 رکعت ہی فرض تھی پہلے ابتدائے اسلام میں. ہجرت کے پہلے سال نمازوں میں اضافہ ہو گیا تو ظہر, عصر اور عشاء میں 2 کی بجائے 4 کر دیا گیا. اب یہ فرض نمازیں صبح قیامت تک 4 ہی رہیں گی, لیکن جو اصل فرض تھی 2 اس کو سفر میں رکھ دیا گیا کہ جب بندہ سفر کرے گا تو وہ 2 پہ عمل کرے گا, اور جب گھر پر رہے گا تو یہی شریعت میں جو 4 ہے وہ 4 پر ہی عمل کرے گا.